جیسے کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ تیمم وضو کر لینا چاہیے جی، اور پھر وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے جی، تو تیمم کا جو طریقہ ہے آپ نے کہا کہ تیمم کرنے کے لیے پیشابی کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں. تو بھائی نے سوال کیا کہ وضو، میں نے جو مسح کے بارے میں کہا پیتابوں کے اوپر مسح کرنے کا، تو وضو ٹوٹنے کے بعد کیا؟ تو اگر آپ نے وضو کی حالت میں پیتابے پہنے ہیں تو اب 3 دن تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، چاہے وضو کتنے بار بھی ٹوٹے. وضو ٹوٹا، آپ گئے پھر سے وضو کیا، سر کا مسح کیا اور پیروں کا مسح کر لیا، 3 دن تک اس پہ مسح کر کے آپ کا وضو کنٹینیو رہے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو اب آپ کو ضروری نہیں کہ وضو ٹوٹ گیا تو اتارنا ہے، اسی لیے تو سہولت شریعت دے رہا ہے آپ کو کہ آپ وضو کر کے پہن لو. اب ان 3 ایام میں 3 دنوں میں جتنے بار بھی آپ مسح کریں گے اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کا وضو ٹوٹا ہوا تھا، جب آپ نے پیتابہ نہ اتارا ہو، کنٹینیو پیر میں رہیں گا. جیسا مثال کے طور پر میں نے وضو کر کے پیتاب پہنا، وضو ٹوٹنے کے بعد پیتاب اتار دیا تو آپ مسح نہیں کر سکتے. آپ نے وضو کی حالت میں پہنا اور پھر پہنا ہی رکھا اس کو، تو جتنے بار بھی چاہو مسح کر سکتے ہو. اگر وضو ٹوٹنے کے بعد اتارا آپ نے تو پھر سے وضو کر کے ہی پہننا پڑے گا، مطلب پیر دھو کر ہی پہننا پڑے گا. سمجھا؟ تو لہٰذا ایک وضو کر کے آپ اگر پہن لے تو آپ 3 دن تک اگر آپ وضو کرے تو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے پہنا ہو اور دوسرا وضو ٹوٹنے کی حالت میں کبھی اتارا نہ ہو ساکس کو، ورنہ پھر وضو کر کے پہننا پڑے گا. ٹھیک، تو بس یہ شرائط کے ساتھ 3 دن تک آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں.